جب غصے میں نکلے ہوئے 3 الفاظ نے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا تو صدمے میں ڈوبی گلرخ نے اپنے شوہر کو دوبارہ پانے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ کیا حلالے کے نام پر کھیلا گیا یہ خطرناک کھیل ان کی زندگی بدل دے گا یا انہیں ایک نئی مصیبت میں دھکیل دے گا؟ سچائی کی تلاش میں سرحد پار کی گئی اس دل دہلا دینے والی کہانی کا سچ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ افغانستان کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی ہمارا گھر سرحد کے پاس تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اور بھی زیادہ سرحد کے قریب آ گئی تھی۔ میں اور میرے شوہر اکثر ایک دوسرے سے مذاق کرتے کہ ہماری محبت ان سرحدوں سے بھی آگے جائے گی۔ ہم لوگ تو یہ باتیں مذاق ہی مذاق میں کرتے تھے اور پھر ایک دن ہمارا مذاق سچ بن گیا۔ رات کے 12 بجے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی دن بھر کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس رات بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف باتوں میں مگن تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی ماں کے بارے میں ایک نازیبہ بات کہہ دی۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ میرے دن کے وقت اس سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اور انہوں نے میرے خاندان والوں پر بہت عجیب و غریب اور گھٹیا باتیں کی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنی ساس کو تو جواب دے نہیں سکتی تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، دوسرے طاقتور بھی تھیں۔ اگر میں ان سے کچھ کہہ دیتی تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتی۔ بس اسی وجہ سے میں چپ چاپ اپنی ساس کی باتوں کو سن لیتی، مگر اس کے بعد میں اپنے شوہر سے اپنی ساس کی شکایت ضرور کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس سے بے پناہ گلے شکوے تھے جو کہ میرے دل میں نہ جانے کب سے تھے۔ اور آج میرے شوہر کے سامنے جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے ایک اور بار بھی میری ماں کا نام لیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس وقت ہماری شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر مجھے یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، چاہے میں اس کی ماں کی جان ہی کیوں نہ لے لوں، وہ تو مجھ سے ہمیشہ محبت کرے گا۔ پر یہ عورت کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے یہ الفاظ کہتے ہی مجھے طلاق دے دی، جیسے میں اس کی زندگی میں آج سے پہلے کہیں تھی ہی نہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرا شوہر تھا اور اتنے عرصے کا یہ رشتہ صرف 3 الفاظ ادا کرنے سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میں اپنے شوہر کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مرد سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہی کرتا ہے، اور میں نے بہت بڑی غلطی کر کے اپنے شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب اس کے سر سے غصہ اترا تو وہ مجھے بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے بیڈ پر پڑی چادر اپنے سر پر اوڑھی۔ یہ کیا کر رہی ہو گلرخ؟ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اب تم میرے لیے غیر ہو گئے ہو، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے قدموں میں پڑ گیا۔ ایسا تو نہ کہو گلرخ، تم میری محبت اور بیوی ہو میری۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اسے بھول جاؤ۔ بھول کیسے جاؤں سفیان؟ بھولنا تو مجھے اس رشتے سے ہوگا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ تم میرے لیے غیر محرم ہو۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ سننا تھا کہ سفیان اپنا ماتھا پیٹ کر رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ گلرخ، تمہاری بے وقوفی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم ابھی بھی مجھ سے میری بے وقوفی کہہ رہے ہو سفیان۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کے جذبات پر اسے اچھے سے قابو ہوتا ہے، ورنہ یہ اختیار عورت کے پاس ہوتا تو دن میں 20 بار طلاق ہو جاتی۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں جا کر مر جانے دو۔ میں بھی رونے لگی اور سفیان بھی۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ اس معمولی نفرت کے پیچھے ہماری بے پناہ محبت تھی جو کئی سالوں پر محیط تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بے پناہ محبت چاہتے تھے۔ ہماری چاہت نکاح کے رشتے سے پہلے کی تھی۔ اب میں اور سفیان اپنے اپنے الفاظ پر پچھتا رہے تھے، مگر کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک بندھن جس نے ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی وہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھو گلرخ، تم کہیں مت جانا، تم اپنی عدت یہیں پوری کرنا۔ میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ بے شک تم ساری زندگی مجھ سے دور رہو، مجھے کسی کے قریب نہ آنے دو، اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سفیان روز روتا اور یہی بات کہتا۔ میری ساس، نندوں اور میرے سسر کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں میں طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ہم دونوں مجرموں کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ہم پر دوری لازم تھی۔ ہم ایسے رہتے جیسے کوئی اجنبی ہیں، پر ہم نے کسی کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، ورنہ تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جاتا۔ میرے باپ اور بھائی غیرت میں آ جاتے اور اہل محلہ کہتے کہ یہ سب گناہ ہے، اور تھا بھی ایسے ہی، لیکن ہم دونوں محبت سے مجبور تھے۔ دن رات نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہم اس مسئلے کا کوئی حل دے دے۔ ایک دن سفیان ٹوٹا ہوا گھر آیا۔
کہنے لگا گلرخ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم کسی اور مرد سے نکاح کر لو اور پھر وہ تمہیں طلاق دے دے، لیکن اگر ہم نے شرط باندھ کر نکاح کیا تو وہ بھی غیر شرعی ہے، شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ ایسا ہو کہ وہ آدمی تم سے نکاح کرے پھر خود ہی تمہیں طلاق دے دے، ہم پہلے سے اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ نکاح ہم حلالے کے لیے کر رہے ہیں، بس وہ تمہیں خود طلاق دے دے تو اس کی مرضی، ورنہ پھر تم اس کی ہو جاؤ گی۔ سفیان یہ کہہ کر رونے لگا۔ میں نے کہا تم ایسے مت سوچو، میں ہمیشہ تمہاری ہی ہوں اور یہ حلالہ ولالہ میں اس کے سخت خلاف ہوں، مجھے تو اس سب میں پڑنا ہی نہیں ہے، ساری زندگی بھلے یہ یوں ہی گزر جائے لیکن میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر سفیان کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ گلرخ میں سب جانتا ہوں لیکن تمہیں بھی میرے مزاج کا نہیں پتہ، میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر کچھ عرصے میں ہمارے بچے نہ ہوئے تو اماں ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گی کہ دوسری شادی کرو۔ تم جانتی ہو کہ میں یہ سب کچھ بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں کہیں دور جانا ہوگا، کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ گاؤں میں اگر میں نے تمہارا نکاح کسی سے کروا بھی دیا تو پورے گاؤں میں طوفان آ جائے گا، سب لوگ یہی کہیں گے نا کہ سفیان بغیرت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر وہ آدمی وہ کیوں تمہیں طلاق دے گا؟ تم اتنی حسین ہو، خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی بھی مرد نہیں چھوڑ سکتا، بس مجھ پر ہی شیطان سوار ہو گیا تھا جو میں نے تمہیں طلاق کے یہ سخت الفاظ کہہ دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور موقع دے دے، میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میرا شوہر بہت جذباتی ہو رہا تھا، میں نے اس وقت صرف خاموشی اختیار کر رکھی تھی کیونکہ میں اس کے جذبات کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں بھی اس بات پر سوچ بچار کے ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ ہاں ہمیں یہاں سے کہیں دور ہی جانا پڑے گا، کیونکہ گاؤں میں طلاق، شادی، حلالہ یہ سب بہت ہی زیادہ نازک مسئلہ تھا۔ کوئی بھی اگر ہمارے اس منصوبے کے بارے میں جان جاتا تو ہم پر تھوکتا، کیونکہ پختونوں کے علاقے میں یہ بات بہت ہی زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی مرد ایک عورت کو طلاق دے دے اور پھر اس کا نکاح کسی اور سے کروائے۔ یہ بات تو کوئی مرد اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا، لیکن جب ایک بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ازالہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ سفیان مجھ سے کہا کہ اگر ہم سرحد پار کر کے افغانستان چلے جائیں تو وہاں جا کر ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، دیکھو وہاں ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اگر تم جا کر کسی مرد سے نکاح کر لو گی تو کون سا وہ تمہیں قید کر کے رکھ لے گا؟ وہ لوگ بھی ہمارے ہی طرح سخت ہیں اور وہ عورتوں کی خوبصورتی کے تو بھوکے نہیں، تم بھی جانتی ہو وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت ہے، اگر کوئی تم سے شادی کر لیتا ہے تو نہ تو وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے، اگر ہم کسی ایسے گرم مزاج آدمی سے تمہاری شادی کریں گے جو تمہیں تھوڑے دن بعد خود ہی طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی اور کی دلہن بنوں، مجھے مر جانے دو، بس میرا دل اس خیال سے ہی پھٹ رہا تھا کہ سفیان کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ وقت بتاؤں گی، لیکن کیونکہ مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، دوبارہ سے ہمیں اپنی محبت کی زندگی کو شروع کرنا تھا، تو یہ سب پھر ناگزیر تھا۔ سرحد پر سفیان کا ایک دوست تھا، سفیان نے اسے ساری تفصیلات تو نہیں بتائیں، بس یہی کہا کہ میں اپنی اماں اور بہنوں سے تنگ ہوں، کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر اس سردر سے پار جانا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی میری قدر آئے۔ سفیان نے بات اس طریقے سے کی تھی کہ وہ شخص بھی مان گیا، کیونکہ مرد ہمیشہ ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھ جاتے ہیں، تو سفیان کے دوست نے اس کی بات مان لی اور اس سے وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں یہ سرحد پار کروا دوں گا، لیکن اگر تم پکڑے گئے یا مارے گئے تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں اور سفیان ایک دوسرے کی خاطر مرنے کو بھی تیار تھے۔ ایک اندھیری رات ہم دونوں نے وہ سرحد پار کر لی جس کے بارے میں ہم کبھی مذاق کیا کرتے تھے۔ ہم دونوں بہت ڈرے سہمے ہوئے تھے کیونکہ ہمیں اس علاقے کی کوئی سمجھ نہیں تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمیں اس علاقے کے بولنے والوں کی زبان سمجھ آئی تھی اور ہم اس سے ملتے جلتے ہی تھے۔ ان کی ثقافت، کپڑے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہم جیسا ہی تھا۔ سرحد پر اس چھوٹے پسماندہ گاؤں کو سفیان پہلے سے ہی جانتا تھا، اس نے اپنے دوست سے معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے سفیان سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہاں سے جانے کا راستہ ہوگا یا نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، کاش کہ ہم اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے تو ہمیں اتنا ڈر کر نہ رہنا پڑتا۔ سفیان نے کہا کہ اگر ہماری موت لکھی ہے تو وہ یہی ہو کر ہی رہے گی، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس رک گئے تھے کیونکہ کافی تھکاوٹ ہو رہی تھی اور پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہاں رکتے ہی سفیان نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیوں نہ ہم یہاں کسی مولوی سے اس مسئلے پر بات کریں، کیا پتہ یہاں کے علماء کی مختلف رائے ہو اور ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔
ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس مسجد میں چلے گئے۔ میں نے اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھانپ لیا۔ سفیان نے امام صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ میری سابقہ بیوی ہے۔ اس آدمی نے چونک کر مجھے دیکھا جیسے یہ کوئی بہت بڑا جرم ہو۔ تو تم اسے اپنے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہو؟ یتیم ہے یہ؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ یتیم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اسے نکاح کر لوں۔ کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ یہ سن کر امام تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں پر حلالے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو باقی اسلامی ملکوں میں ہے۔ تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ تمہیں کیا لگا تمہارے ملک کا خدا اور افغانستان کا خدا کوئی اور ہے؟ قاعدے قوانین اور ہیں، یہاں بھی سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے۔ تمہیں اس قرب سے گزرنا پڑے گا جس سے بچ کر تم یہاں شاید آئے ہو۔ جہاں تک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے تم یہی سب کرنے تو ادھر آئے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے پاس ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا جس نے کالا لباس پہن رکھا تھا، سر پر کالے رنگ کا عمامہ بھی تھا۔ وہ ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفیان کو اشارہ کیا کہ تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سفیان کو لے کر باہر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ آدمی بہت خوش اخلاق تھا۔ سفیان سے کہنے لگا کہ تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ بنا رہائش کے تم ادھر ادھر کب تک پھرتے رہو گے، اور کیونکہ تم یہاں پر ہمارے مہمان ہو تو میں تمہارے اس مسئلے کا حل بھی تمہیں ایسا بتاؤں گا جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سن رکھا ہوگا۔ میں اور سفیان تھوڑا سا خوش ضرور ہوئے تھے کیونکہ اس آدمی نے ہمیں ایک امید ضرور دلائی تھی جو آج سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ ہم لوگ اس کے اس چھوٹے سے دیے ہوئے کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ کل آئے گا اور ہمیں ایک ایسی بات بتائے گا جو ہم نے آج سے پہلے حلالہ کے حوالے سے نہیں سن رکھی ہوگی۔ میں اور سفیان دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ جس مشکل میں ہم تھے ہمیں ذرا سی امید بھی بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ دونوں رات بھر اسی کا انتظار کرتے رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ ہمیں یہ شاید سفیان کو یاد نہیں رہا تھا، بس ہمیں اس کی کہی ہوئی وہ بات یاد تھی کہ وہ ایک ایسا راستہ جانتا ہے جس سے ہم دونوں پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دونوں کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ صبح سویرے وہ آدمی آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہاں ہمارے جاننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ امام صاحب کا دوست ہوگا جو ہمیں خوشخبری دینے آیا ہے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو فوراً ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھو، مجھے یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اگر میں اجنبیوں سے ملوں گا تو انہیں مجھ پر شک ہو جائے گا، اسی وجہ سے میں سیدھا کمرے کے اندر آ گیا۔ آپ لوگ خفا نہیں ہونا مجھ سے۔ اس نے وضاحت پیش کی اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اور سفیان نے یک زبان ہو کر پوچھا تھا۔ دیکھو، تمہیں شاید اس کی سمجھ نہ آئے، مگر میں تمہیں ایک ایسے متربی مقام پر لے جا سکتا ہوں جہاں پر جا کر حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں ہم سبھی لوگ جاتے ہیں۔ ابتدا میں واقعی یہ جگہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، لیکن میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ وہاں تم جاؤ گے تو سب گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ وہاں جا کر ایک غسل بھی کرنا ہوگا، ایک خاص غسل جسے گناہوں سے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گناہ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ناپاکی، جیسے کہ تم وہاں پر غسل کرو گے اور اس پتھر کا استعمال کرو گے تو تم دیکھ لینا تم سب گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تم ناپاکی سے پاکی کی طرف آؤ گے اور گناہوں سے نیکی کی طرف۔ مگر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ اس آدمی سے پوچھا تو کہنے لگا، دیکھیے جی، یہ لوگوں کا ایمان ہے کہ وہاں پر غسل کرنے سے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو اگر ایسا محسوس نہ ہو تو بلا شک آپ یہ کام مت کیجئے، لیکن وہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنے بہت بڑے بڑے گناہوں کی معافی کرواتے ہیں وہاں جا کر۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے اور سفیان دونوں کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے کوئی پاگل ہی لگا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی خیالی افسانوی دنیا میں رہتا ہے۔ ہم دونوں نے اس سے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے، فی الحال ہم اس سب پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری یہ بات کہنی تھی کہ وہ آدمی غصے سے بھڑک اٹھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر مجھ پر یقین ہی نہیں کرتے تو میرے گھر کیوں رکے ہو؟ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تو تمہیں عبدہ لے جانے کے لیے آیا تھا، پر تم تو بڑے ہی بے ایمان قسم کے لوگ ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ آخر اگر تم اس بات کو مانتے نہیں بھی ہو تو تم کم سے کم تمہیں ایک بات وہاں چلنا تو ضرور چاہیے نا۔ وہ آدمی ہم سے کہتا گیا اور ہم دونوں ناسمجھی میں اسے دیکھتے رہے تھے کہ اب کیا کریں۔
وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ نہ صرف ناقابل یقین تھی بلکہ شرعی طور پر ناجائز بھی تھیں۔ ہم اس کی بات بالکل نہیں مان سکتے تھے۔ غصے میں آ کر اس نے ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اب تو یہ صبح صبح کا وقت تھا۔ ہم نے شکر کیا کہ اس نے ہمیں رات کو نہیں نکالا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی روشنی بھی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے وہاں سے نکل کر احساس ہوا کہ بے گھر ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن پھر مجھے سفیان نے ایک ترکیب بنائی جس پر میں نے عمل کیا۔ سفیان نے مجھ سے کہا کہ وہ یہی کا چکر لگاتا رہے گا، مجھ سے ملتا رہے گا۔ میں اگر یہ کر لوں گی تو ہمارا ملنا آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مجھے واپس پاکستان لے جائے گا۔ میں نے اس کی ترکیب سمجھ لی تھی۔ یہ خیال بہت اچھا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ میں نے سفیان کے کہنے پر عمل کیا۔ مسجد میں چادر اوڑھ کر یوں بیٹھ گئی جیسے میں رات سے یہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب نمازی آنا شروع ہوئے تو ایک آدمی نے مجھے بھی دیکھ لیا۔ شاید نمازی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ اس نے جو مجھے مسجد کے فرش پر پڑے دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مسجد کے فرش پر ایسے نہیں لیٹتے؟ میں نے اٹھتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کوئی نیک آدمی لگتے ہیں۔ دیکھیے میرا کوئی گھر نہیں ہے، اگر مجھے گھر میں پناہ دے دیں گے تو ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ شاید میری خوبصورتی نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں چھوئے تو وہ جیسے کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو خاتون؟ تمہیں ہوش نہیں ہے کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں اس مسجد کا امام ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ تو کیا ہوا، میں آپ کی دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ ویسے تو سب لوگ نکاح کی بہت ترغیب دیتے ہیں لیکن مجھ سے تو کوئی بات نہیں کرتا، نہ ہی مجھ سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا کوئی سہارا نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو شاید میں یوں ہی ذلیل ہوتی رہوں گی۔ میری جذباتی تقریر سن کر وہ آدمی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم میری شرائط پر مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، نہ میری بیوی کو ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے چند لوگوں کو بلایا، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کیا۔ اس کی بیوی بیچاری کیا بولتی، وہ تو صرف برداشت ہی کر سکتی تھی مجھے، کیونکہ یہاں کی عورتوں کو شاید اپنے مردوں کے سامنے بولنے کی نہ ہی عادت تھی اور نہ ہی اجازت تھی۔ خیر میں نے اس آدمی سے نکاح کر لیا جو یہاں کا مسجد کا امام تھا۔ میرا منصوبہ بہت جلدی کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی اس منصوبے کی کامیابی کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر ایسا ہو چکا تھا اور اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ آدمی مجھے چھوڑ دے گا، مگر ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے قرآن پاک کی تعلیم دے گا اور جب تک میں حافظہ نہیں بن جاتی تب تک وہ لوگوں کو میرے نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ چند ہی قریبی دوستوں کو پتہ ہے، ولیمہ کی دعوت بھی وہ بعد میں ہی کرے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ اپنے دین کے ایمان کا بہت پکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے سچ بتاؤں گی تب بھی وہ مجھے طلاق دے گا، ورنہ تو اس کے ارادے ایسے پختہ تھے جیسے وہ مجھ سے پہلی شادی کر کے مجھے گھر لایا ہو۔ پھر ایک دن اس بات کی نوبت خود ہی آ گئی۔ ایک دن امام صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کو موسیقی کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ اسے کہتے کہ موسیقی سننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس دن تو میں نے اپنے شوہر سے مل کر اسے کہہ دیا کہ مجھے کہیں سے ریڈیو لا کر دے دو، میں ریڈیو سنوں گی اور مولانا صاحب کو تیش دلاؤں گی۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتا کر واپس آ گئی۔ شام تک اس نے ایک چھوٹا ریڈیو مسجد کے احاطے میں رکھ دیا، جس میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ اچھی طرح چل رہا تھا۔ سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اب کیا کرنے جا رہی ہوں۔ وہ مسجد کے آس پاس ہی رہ رہا تھا اور پھر شام کو وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میں نے ریڈیو کی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اس میں سے موسیقی کی آوازیں آنے لگیں تو مولانا صاحب کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھے تھے، جیسے انہیں بہت برا لگ گیا ہو۔ یہ خرافات کہاں سے لائی ہو تم؟ جہاں سے بھی لائی ہوں اس میں روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ، روح کی غذا صرف اللہ کا کلام ہے۔ مولانا نے یہ کہہ کر ریڈیو مجھ سے چپٹا تو میں نے بلند آواز میں کہہ دیا، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں لیکن موسیقی کو نہیں، یہ میرا پرانا شوق ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں جیسے انگارے سے بھڑک اٹھے تھے۔ تو نے مجھ سے بدتمیزی کی، آئندہ کسی عورت نے مجھ سے یوں اس لہجے میں بات نہیں کی تو کیا کر لوگے تم میرا؟ میں بیوی ہوں تمہاری، چھوڑ تو نہیں سکتے نا مجھے؟ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ کسی میں بھی ہمت نہیں مجھے چھوڑ سکے۔ تم بھی آزما کر دیکھ لو۔ میرے غرور کو توڑنے کی خاطر اس نے ادھر ہی وہ 3 الفاظ کہے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا آسان ہوگا۔ پھر میں نے اپنی مسکراہٹ کو فوراً ہی دبا لیا کہ کہیں امام کے غصے کو دعوت نہ دے دوں۔ میں نے چہرے پر مظلومیت کی ایک نقاب اوڑھ لی اور وہاں سے اپنا مختصر سامان اٹھا کر باہر آ گئی
جہاں سفیان میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج جو میں نے سوچا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا اور ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔